لیکن میں نے ایڈ سیکر کے نام سے ایک پکسل جو اس کے اندر ڈالا ہے وہ فائر ہو رہا ہے پیج ویو پر. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوڈ ہم نے اپنے بزنس مینیجر کے جو ایڈ اکاؤنٹ تھا اس کے برگر مینیو پہ کلک کیا، کلک کر کے ایونٹ مینیجر کو اوپن کیا. ایونٹ مینیجر میں ہم نے نیا پکسل کریٹ کیا، اس کو ہم نے مینول کوڈ کو وہاں سے کاپی کیا اور ویب سائٹ کے ہیڈر سیکشن میں جا کے ایڈ کر دیا. یہ آپ کے سامنے ایڈ کیا ہے اور یہ پیج ویو فائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مینول طریقہ ہے. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کیونکہ آپ کے بیچ میں کافی نیو بیز ہیں. فیس بک پکسل ہیلپر جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کروم کی، جس سے ہم چیک کرتے ہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر پکسل لگا ہے یا نہیں لگا. ٹھیک ہے، یہ میتھڈ یوزلی ہم یوز بھی نہیں کریں گے، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے سمجھایا کس طرح سے ورک کرتی ہے. ویب سائٹ کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کا جو ہیڈر سیکشن ہوتا ہے اس کے اندر بیس کوڈ ڈالیں گے. تو ابھی میں کسی بھی پیج پہ جاؤں گا نا تو یہ پیج ویو کا فائر ہوگا ایونٹ. یہ دیکھیں اگر میں جاتا ہوں نا ریفنڈ اینڈ ریٹرن والی پیج پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں پکسل ہیلپر پہ کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیں ایڈ سیکر پکسل ادھر بھی فائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی میں ریکارڈنگ جو ہے نا وہ شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر، کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں واپس جو ہوں جاتا ہوں اپنے ایڈس مینیجر پہ، اور جو دوسرا وے ہے اب یہ ایونٹ مینیجر ہے. یہ کیا ہے؟ ایونٹ مینیجر. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے جانا ہے ایونٹ مینیجر آن بورڈنگ. یہ ایڈ سیکر ایڈ اکاؤنٹ کے اندر میں نے ایونٹ مینیجر اوپن کیا. اس کو میں کینسل کرتا ہوں اور میں واپس اس کوڈ میں جاتا ہوں ویب سائٹ کے اور وہاں سے بھی اس کو ریموو کر دیتا ہوں. اب ہم دوسرا میتھڈ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوڈ اسی کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، میٹا پکسل کوڈ. یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. اس کو میں نے بیک اسپیس سے ریموو کر دیا اور میں نے کر دیا اپڈیٹ فائل. اب یہاں پہ پکسل ریموو ہو گئے، ایک ہی لگا ہوا جو اس نے لگایا. اب میں واپس ایونٹ مینیجر میں جاتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو جی ٹی ایم یا پارٹنر انٹیگریشن سے ہم کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. کنٹینیو پکسل سیٹ اپ، میٹا پکسل کنیکٹ کروں گا میں. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے انسٹال کوڈ مینولی یا پارٹنر انٹیگریشن. اب ہم کرتے ہیں یوز پارٹنر انٹیگریشن. اس کے اندر شوپیفائی بھی ہوگا، ورڈ پریس وو کامرس بھی ہوگا، جی ٹی ایم بھی ہوگا. چیک فار پارٹنر. اب یہ دیکھیں میرے پاس تھرڈ پارٹی پارٹنر جو فیس بک کے ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں. اب بی کامرس یہ بھی سی ایم ایس ہے. گوگل ٹیگ مینیجر، اس سے ہم انٹیگریٹ کر کے دیکھتے ہیں. ہم شوپیفائی سے بھی کر سکتے ہیں انٹیگریٹ، ہم وو کامرس سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کامرس کسی کی ای کامرس سائٹ نہیں ہے تو ورڈ پریس پہ ویسے کوئی بلاگ بنا ہوا ہے تو اس کو چوز کرے گی، ورڈ پریس کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں گوگل ٹیگ مینیجر. ٹھیک ہے، اب کہہ رہا ہاؤ اٹ ورکس. اب ہمیں یہاں پہ گوگل ٹیگ مینیجر کا اکاؤنٹ بھی بنانا پڑے گا. یہاں پہ میں لکھوں گا گوگل ٹیگ مینیجر.
اچھا گوگل ٹیگ مینیجر پر میں نے کلک کیا تو اس نے میری جو جی میل یہاں پہ کنیکٹڈ تھی، ٹھیک ہے، یہ والی ڈیمو اس نے خود ہی فیچ کر لیا اور کہتا کریں کریٹ اکاؤنٹ، سائن اپ کا بٹن ہی ہے، ٹھیک ہے، کریٹ اکاؤنٹ پہ میں کلک کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ میں نے اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہے، سپوز یہاں میں لکھ دیتا ہوں ڈیمو، ٹھیک ہے، کنٹری جہاں پہ آپ کا بزنس ہے میں لکھ دیتا ہوں پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب ویب سائٹ کا یو آر ایل، ویب سائٹ کا یو آر ایل پورا آپ کو ڈالنا پڑے گا، فارمیٹ یہی رہے گا www.mysite.com، www. جمال کھدر ڈبل ڈی سے ہے جمال کھدر .com، یہ میں نے ایڈ کر دیا۔ اب میرے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے یا آپ کا ایسٹ ہے وہ ویب ہے، آئی اوز کی ایپ ہے، اینڈرائڈ کی ہے، ایمپ ہے یا سرور ہے، تو میں یہاں پہ چوز کروں گا ویب اور میں کر دوں گا کریٹ۔ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس کو ہم کریں گے چیک اور کر دیں گے یس۔ یہ ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ہے گوگل ٹیگ مینیجر، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ گوگل ٹیگ مینیجر کا یہ آپ ہیڈر سیکشن میں ایڈ کریں کوڈ، یہ باڈی ٹیگ میں ایڈ کریں۔ وہ کیوں ایڈ کریں؟ پہلے ہم نے جی ٹی ایم کو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ لنک کریں گے تو جی ٹی ایم آپ کی ویب سائٹ سے سارے یوزرز کا ڈیٹا گیدر کر سکے گی، تو اس لیے ہمیں جی ٹی ایم کو پہلے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہیڈ سیکشن میں ڈالنا ہے، یہاں سے میں کرتا ہوں اس کو کاپی، واپس میں جاتا ہوں یہاں پہ اپیرنس کے اندر میں جاتا ہوں تھیم فائل ایڈیٹر، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھتا ہوں header.php کی فائل، تھیم ہیڈر، اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ پھر میں ہیڈ ٹیگ کو دیکھتا ہوں اور یہ کلوزنگ ٹیگ سے پہلے میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ، ٹھیک ہے جی۔ اب میرے پاس ایک دوسرا کوڈ بھی ہے جو میں نے باڈی ٹیگ کے اندر ڈالنا ہے، اس کو میں کاپی کرتا ہوں یہاں سے اور میں جاتا ہوں واپس تھیم ایڈیٹر والی فائل پہ۔ اب یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے باڈی ٹیگ، ٹھیک ہے جی۔ اب باڈی ٹیگ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں الگ سے فائل ہوگی باڈی کی، پہلے ہم اس کو نا اپڈیٹ کر لیتے کیونکہ یہ ہم نے ہیڈر سیکشن میں ڈال دیا، اس کو کر لیتے ہیں اپڈیٹ۔ اپڈیٹ کرنے کے بعد اب ہم باڈی ٹیگ جہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کی فائل ڈھونڈتے ہیں، الگ سے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم ہوم پیج کے فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ باڈی ٹیگ کی فائل ہے، اچھا اگر ان کیس اگر آپ کو فائل نہیں ملتی تو اس کے لیے جو پلگن ہے ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے ایک دفعہ جو ہے یہ ہیڈر سیکشن میں واپس آتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو باڈی ٹیگ ہے نا، باڈی ٹیگ اس کا اوپننگ ٹیگ مجھے مل رہا ہے لیکن کلوزنگ ٹیگ نہیں مل رہا، تو اس نے کیا کیا ہوا ہے، یہ تھیم کی جو کوڈ ہے اس کے اندر باڈی ٹیگ اوپننگ ہے، اس نے کوئی کلاس دی ہے، یہ دیکھیں نا پی ایچ پی باڈی کلاس، اس کا ایٹریبیوٹ دے کے اس نے لنک کیا ہوا ہے، لیکن اس کا جو کلوزنگ ٹیگ مجھے یہاں پہ نہیں مل رہا۔
تو میں یہاں پہ پٹ نہیں کروں گا. یہ دیکھیں جتنے بھی ٹیگز لگے ہوئے ہیں یہ سلائڈر کا ٹیگ اینڈ ہو رہا ہے, یہ سلائڈر سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ایک ڈیو کہتے ہیں اس کو, ایک باکس کو. تو یہ باکسز بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہ کوڈ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ باڈی ٹیگ کو یہاں سے اس نے کوئی کلاس اسائن کی ہے. تو میں نے کوڈ کو ریڈ کیا, مجھے نہیں سمجھ آئی, تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ, اور میں کرتا ہوں اپڈیٹ فائل. اب میں ڈھونڈتا ہوں ایک پلگن, انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹر. ایڈ نیو پہ کلک کروں گا. پلگن اس کو کہتے ہیں ہمارا کام آسان کر دیتا ہے. کوئی بھی کام اگر ہم نے ورڈ پریس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سولوشنز بنائے ہوتے ہیں ڈیولپرز نے آپ کے کام آسان کرنے کے, اس کو پلگن بولتے ہیں. اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں انسرٹ ہیڈر. یہ والا انسرٹ ہیڈر اینڈ فوٹرز, اس کو انسٹال کرتے ہیں. ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں سیٹنگز کے اندر جو میں نے پلگن انسٹال کیا ہے, سیٹنگز کے اندر مجھے یہاں پہ WP ہیڈرز اینڈ فوٹرز کا پلگن کا سیکشن شو ہو رہا ہے جو میں نے ابھی انسٹال کر کے ایکٹیو کی ہے. اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں اس نے سیکشن بنائے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی ٹیگ ڈالیں گے وہ ہیڈر کے اندر ہم ڈال دیں گے, آپ کی ویب سائٹ کے ہیڈر میں لگ جائے گا. اگر آپ یہاں پہ باڈی کا کوئی ڈالتے ہیں کوڈ, کوئی بھی ٹریکنگ, تو ہم باڈی سیکشن میں ایڈ کر دیں گے. اگر کوئی فوٹر کا کوڈ ہے تو فوٹر کا یہاں آپ پیسٹ کر دیں, اس کو سیو چینجز کریں تو وہ آپ کے تھیم کے اندر لگا دے گا سارے کوڈ. تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ہیڈر کا کوڈ اٹھاتے ہیں گوگل ٹیگ مینیجر سے. یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ, باڈی ٹیگ کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کو پیسٹ, اور سیو چینجز کر دیتے ہیں. اب یہ کوڈ سیو ہو گئے. اب ہم آتے ہیں ایونٹ مینیجر میں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ کریں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اب ایڈوانس میچنگ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا فیچر جو ہم ان سائڈ میں ایونٹس بناتے ہیں, تو ہم اس کو ابھی فور ناؤ آف ہی رہنے دیتے ہیں, اس کو نیکسٹ کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہے, تو یہ جی میل ہے میری GTM پہ, اس کو میں نے کلک کیا. کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کر دیا الاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں میک شیور دیٹ یو ٹرسٹ فیس بک پکسل انسٹالیشن آن دس اکاؤنٹ, تو میں الاؤ کر دیتا ہوں. اب اس نے ڈھونڈ لیا, اس نے کہا ڈیمو تم نے اکاؤنٹ بنایا ہے گوگل ٹیگ مینیجر پہ اور یہ تمہاری ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے ویریفائی کرو اگر یہ ٹھیک ہے, تو میں کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ویب سائٹ ڈال لیں اور اوپن ویب سائٹ کر دیں. اب ایونٹ سیٹ اپ کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی میں اس کو بند کر کے میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیس کوڈ جو ہے وہ انسٹال ہو گیا ہے. نیکسٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں فنش. اب میں ذرا GTM یہ جو اس کو میں اوکے کرتا ہوں. اوکے کرنے کے بعد اس کو بھی میں کر لیتا ہوں ریفریش. یہ دیکھیں اب ایڈ سیکر پکسل پھر فائر ہو رہا ہے.
یہ میں نے کس سے کیا؟ تھرو پارٹنر انٹیگریشن جی ٹی ایم. اب یہ جی ٹی ایم کے ساتھ ہم مینول طریقے سے بھی انسٹال کر سکتے تھے کوڈ کو، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے کر سکتے تھے. وہ ہم نے آنا تھا یہاں پہ جی ٹی ایم پہ. جی ٹی ایم کے یہ سیکشنز ہیں: ٹیگز، ٹریگرز، ویریبلز. ٹیگز کے اندر ہم کوئی ٹیگ کریٹ کرتے ہیں. ٹریگر کہ کیا وہ فائر ہوگا جب یہ ٹیگ، اگر یہ ٹیگ فائر ہوتا ہے تو کس چیز کے اوپر وہ ٹریگر ہوگا؟ پیج ویو کے اوپر ہوگا، یا کوئی پرچیز کے اوپر ٹریگر کرے گا، یا کسی سرٹن ہم نے پیج ویو کا بنایا ہے، ٹو کارٹ کا، انیشل چیک آؤٹ کا. یہ ڈفرنٹ ٹریگرز ہیں، تو کس کے اوپر وہ فائر کرے گا؟ تو ٹیگ پہلے ہم نے وہ ٹیگ بنا کے اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے. ابھی اس نے اٹھا لیا میٹا پکسل آئی ڈی آل پیجز کے اوپر، کیونکہ ہم نے پارٹنر انٹیگریشن کی ہے. لیکن ہم یہ ٹیگ مینول بھی بنا سکتے تھے. مینول کیسے بنا سکتے تھے؟ میں نیو کرتا ہوں ٹیگ، اور یہاں پہ میں اس کی نیمنگ کرتا ہوں. نیمنگ کرتا ہوں ڈیمو پکسل فیس بک پکسل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے ٹیگ کو کنفیگر کرو. ٹھیک ہے، کنفیگر کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ بلٹ ان اس کے اندر ٹیگز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، گوگل ایڈس کا بھی، انالیٹکس کا بھی، یونیورسل انالیٹکس کا بھی، جی اے 4 جو نیا ورژن آیا گوگل انالیٹکس کا، اس کا بھی بلٹ ان بنے ہوئے ہیں سارے یہ. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں یا فائنڈ کرتے ہیں فیس بک کا، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے بنا کے نہیں رکھا ہوا گوگل ٹیگ مینیجر. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم چوز کریں گے کسٹم ایچ ٹی ایم ایل. کسٹم ایچ ٹی ایم ایل میں جو ہمارا بیس کوڈ تھا پکسل کا، یہ مینول جی ٹی ایم کے ساتھ انٹیگریشن بتا رہا ہوں. اس والے مینول کوڈ کو اگر ہم اٹھائیں گے نا یہاں سے اور کاپی کر کے میں واپس یہاں پہ کسٹم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر میں یہ کوڈ ڈال دوں گا کہ یہ میرا بیس کوڈ ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کب ٹریگر کرے یہ والا جو کوڈ ہے، یہ والا بیس کوڈ یہ کب ٹریگر کرے. تو ڈیفینیٹلی اگر میں بیس کوڈ ڈال رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سارے ویب سائٹ کے پیجز کے اوپر ٹریگر کرے، وہاں پہ ایونٹ فائر ہو. تو ٹریگرنگ کے لیے میں ٹریگرنگ کے اوپر کلک کروں گا. ٹھیک ہے. اب چوز اے ٹریگر. اب وہ کہتا ہے کہ آل پیجز، یہ بائی ڈیفالٹ اس نے مجھے سجیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو میں سارے پیجز پہ یہ والا بیس کوڈ ٹریگر کروانا چاہتا ہوں. تو میں آل پیجز کو ٹریگر کرتا ہوں. ٹریگرنگ میں ایڈ کیا ایچ ٹی ایم ایل کسٹم بیس کوڈ ایڈ کیا اور اس کو میں نے کر دیا سیو. یہ مینول طریقہ ہے جی ٹی ایم کے ساتھ لنک کرنے کا. پہلے جو میں نے فیس بک سے جا کے کیا تھا ایونٹ مینیجر سے، وہ تھا تھرو پارٹنر، تو وہ ہو گیا تھا انٹیگریٹ. لیکن میں نے آپ کو مینول وے بھی بتا دیا. تو یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے پبلش. تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سنگ لائک نو ون از لسننگ. ایسے کوئی گا سکتا ہے؟ ابھی تو حسنین اسلم ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. یہ آپ کو کوئی ڈیولپر ہی چیزیں سمجھا سکتا ہے کہ جس لیول کی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اتنی محنت سے یہ چیزیں ایکسپلین نہیں کرتا. اگر آپ کل کو مارکیٹر بنتے ہیں، اس کے اندر اپنے فیوچر کو لے کے جاتے ہیں، تو آپ
محتاج رہیں گے ڈیولپر کے، جی وہ چیزیں کر کے دے، یہ کر کے دے، وہ کر کے دے. آمنہ طارق ڈیولپر نہیں ہوں، لیکن جتنی دیر ہوگی ہمیں انڈرسٹینڈیبلٹی کی ہونی چاہیے نا، ٹیگس کی، ایچ ٹی ایم ایل کوڈ کی. یہ جو گوگل ٹیگ مینیجر ہے کس طرح سے ہمیں کوڈ انسرٹ کرنا ہے. ابھی شوپیفائی کی الگ سے ہوگی. اگر مجھے آپ کہتے ہیں تو میں شوپیفائی کی بھی آپ کو کروا دوں گا. ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ میں دے دوں گا، اس کی ریکارڈنگ میں دے دوں گا. تو آپ لوگ جو ہیں میں تو بھیج دیں. اب یہ دیکھیں میں نے مینول طریقے سے بھی کوڈ ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ والا ڈیمو فیس بک پکسل، اور میں نے میٹا پکسل کے تھرو بھی ایڈ کر لیا، جو کہ پارٹنر انٹیگریشن سے کیا تھا جی ٹی ایم کے. یہ دونوں میتھڈز میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب اوور ویو پہ آتا ہوں. محمد اشرف بھی ڈیولپر ہیں جی ورڈ پریس کے. جی جی، آپ کو چیزیں ابو ہریرہ سیکھنی پڑیں گی. آپ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر آپ ان ڈیپتھ میں چیزیں سیکھتے جائیں گے. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی پہ محتاج نہ ہو. جتنی چیزیں مجھے آتی ہیں میں ساری ٹرانسفارم کر دوں. اب ڈیولپروں کی تو یہ روٹین کی بات ہے، کوڈ لکھنا، اس کو ریڈ کرنا. اب یہ جو میں بات کر رہا تھا سمیت اور وہ جو ہے اشرف، یہ دونوں ایگری کریں گے. مجھے باڈی ٹیگ کا کلوزنگ ٹیگ نہیں مل رہا تھا، کلاس دی ہوئی تھی اس کو، اسی لیے میں نے وہاں پہ کوڈ ایڈ نہیں کیا. یہ ایگری کریں گے یہ پوائنٹ، کیونکہ یہ بھی کوڈر ہے، ان کو بھی پتا کس طرح سے ہم کلاسز دیتے ہیں کسی بھی اوپننگ ٹیگ کے اندر، اور اس کوڈ کو کسی دوسری جگہ پہ ہم یوز کرتے ہیں. جی جی، جمال کھدر ویب سائٹ میں نے ورڈ پریس کے اوپر لاگ ان کی ہوئی ہے عفیفہ. پریکٹس دیکھ لیں، اگر کسی کے پاس ویب سائٹس ہیں کوئی ڈیمو پڑی ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر دیں، کچھ دنوں کے لیے اس کی کریڈینشیل شیئر کر دیں تو اس کے اوپر پریکٹس کر کے دیکھ لیں. چلیں جی، کویشچنز لے لیتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے. پکسل سے ریلیٹڈ ابھی آپ لوگوں کو پکسل اور بیس پکسل کس طرح سے ہم ایڈ کرتے ہیں اس کا پتہ چل گیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کو. اس کی ریکارڈنگ میں شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر. تو ابھی جس کا بھی میسج آیا کہ میرے کویشچن کا آنسر نہیں کرتے، کون تھا وہ؟ اس کا بھی میسج میں ریڈ کر رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا میسج نہیں، کویشچن نہیں سنتے. فری میں ویب سائٹ بن جاتی ہے وہ کامرس کی. آپ ہوسٹنگ لے لیں، اگر آپ نے ڈومین بائی کر لی اس کے ساتھ لنک کر لیں، ہوسٹنگ مل جائے گی آپ کو کوئی 1500 2000 روپے میں اینول کی. ثنا طاہر. جی ثنا. جی ثنا طاہر.
जी बोले। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। सर मुझे आज के लेक्चर में ना टैग का मीनिंग बता दें, मतलब बाय वर्ड इसका क्या मीनिंग? टैग का मतलब है जब आपने किसी चीज को लिंक करना है ना, तो उसका पहले उसका जो कोड है उसको टैग करना पड़ेगा जीटीएम के अंदर। ठीक है, वो टैग कब ट्रिगर करे, उसकी इंटीग्रेशन ट्रिगर्स के अंदर हम जा करते हैं। जैसे मैंने ऑल पेजेस का बताया ना कि ऑल पेजेस के ऊपर वो टैग ट्रिगर करते हैं। वो टैग कोई भी हो सकता है, जीटीएम का एनालिटिक्स का हो सकता है, गूगल एनालिटिक्स का, गूगल एड्स की जब हम ट्रैकिंग आगे डालेंगे वो भी इसी तरीके से डालेंगे। तो वो जो स्पेसिफिक कोड होगा वो टैग होता है। वो कब ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर्स के अंदर हम उसको साइन करते हैं। ये पेज व्यू हो या सारे पेजेस व्यू हो, तब ये ट्रिगर करते हैं। सर हम एक टाइम पे एक ही वे से बस पिक्सल ऐड करेंगे ना? जी एक वे से ही करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए कि किस किस वे से ऐड कर सकते हैं मेथड्स में, तो जो फाइनल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। अब हमारे पास वेबसाइट में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बस हम वैसे कर सकते, सारा प्रोसेस नहीं। आप wordpress.org के ऊपर है ना, फ्री की वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, वहां पे आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जिस तरह मेरे पास आ रहा था। जीटीएम का जीमेल से आपका अकाउंट भी बन जाएगा। तो बेस कोड इंस्टॉल कैसे करते हो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। आप वेब लिखे ना उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर के हाउ टू मेक अ फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है ना, आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी ना डोमेन लेनी पड़ेगी, तो आपकी फ्री की वेबसाइट बन जाएगी। उसके अंदर प्लगइन वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, जीटीएम के साथ लिंक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब है मोहम्मद हसनैन। सर, कैसे हैं आप?
कॉल शेयर फरमान अली कॉल कैसे लिखा अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, आपकी ना आवाज नहीं आ रही, काइंडली चेक कर लें अपना जो माइक है। आवाज आ रही है? नहीं, काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन है। शायद माइक का इशू है, शायद एक दफा चेक कर लें। हाँ, सब्र तक करो चा, ये जो कह रहे हैं आवाज नहीं आती भाई, तो कह रहे हैं आपके ट्रेनर से बात कर रहे हैं, हो जी जाएगी। काशिफ भाई आ रही है आवाज मेरी? जी जी, अब ठीक होगी आवाज, आप कर लें कंटिन्यू। जी अवैस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? सब शुक्र है अल्लाह का। सब चीज़ें टेक्निकल होती जा रही हैं। अब दो क्वेश्चन थे जी जी सर। पहला ये कि हमने जब अपना ये क्या कहते हैं उसको, फेसबुक पिक्सल के लिए अपना एड सीकर यूज़ किया है, यानी कि अकाउंट बनाया, तो हम डिफरेंट फेसबुक पिक्सल्स के लिए अकाउंट्स बना सकते हैं। लाइक हमने हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, हमने सबके लिए जो है ट्रैफिक वगैरह चेक करनी है और जो है हमने उसमें अपना इंटीग्रेट करवाना है। सो अगर तो नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है? और दूसरा सर ये है कि जो लोग विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट को, इस तरह जैसे आपने वो पिक्चर पे क्लिक किया तो उसने दिखाया था हमें कि एड सीकर्स पर ये ट्रिगर जो है ना, ये फायर हुए हैं, ये इवेंट्स। सो ये कोई एक्सेल शीट में भी हमें डाटा डिस्प्ले करता है कि इतने विजिटर्स आए, ये चेकआउट्स हुए, ये इस तरह जो करके? मैंने आपको लाइव दिखाया ना, एक इवेंट मैनेजर लाइव देखा आपने? जी सर, ऐसे ही शो होता है डाटा। ठीक सही है, है। उसके बाद अगर हमने वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स को ऐड किया, वहां से भी हमें डाटा नजर आ सकता है। ठीक है ठीक है, सर जी। कितना हमें फेसबुक से ऑडियंस आई है, किस किस कलेक्शन पे गई है, किस किस पेज पे गई है इंडिविजुअल, वो सारा डाटा एनालिटिक्स दिखा देता सही है सर। है। फेसबुक इवेंट्स मैनेजर भी दिखा देता है। जी सर। ठीक है, पहली बात ये पिक्सल आपने अपने बिजनेस मैनेजर में सिर्फ अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करना है, ठीक है, क्लाइंटों के लिए नहीं करना। क्लाइंट्स के लिए करना क्लाइंट का? हाँ, क्लाइंट के लिए क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में आपने उसके एसेट्स क्रिएट करना। सर ये यहीं पे मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं कहा अगर हम अपना करेंगे तो वो तो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए हमने नहीं डाटा नहीं, लेना मैंने है, तो वो आपकी कैसे आईडी होगा? में ऐड सीकर के नाम से ही, आपके बिजनेस नेम से ही पिक्सल क्रिएट किया था। अब अगर कोई और क्लाइंट का होगा, आप इसका बिजनेस मैनेजर एक्सेस करेंगे, वहां पे उसके एसेट्स क्रिएट करेंगे, फिर अपने आप को एक्सेस असाइन कर लेंगे, पार्टनर ठीक है एक्सेस। सर। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, या आप लोग चीजों को इतना सोचे नहीं कि ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके और स्लो वे में बता रहा हूँ सारी चीजें। सर ठीक है, इसीलिए तो समझ में आ जाता, वरना यकीन करें कि ये जो कल वाला लेक्चर है और जो आज वाला है ना, ये लग ऐसे रहा था जैसे हम कोई ना कंप्यूटर की क्लासेस या कोई कोडिंग टाइप कर रहे हैं, सारा काम टेक्निकल सा। नहीं देखिए, मैं भी नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मैं कोई कोडर नहीं हूँ। और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कोई भी अगर बात करूंगा विद लॉजिक करूंगा कि अगर मैं ये ऐड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद है। अब यस मैंने बेस कोड को समझाने के लिए ईएलओ की वेबसाइट ओपन की। यस सर। क्या आपको पता चले कि हेडर चेंज ही नहीं होता, किसी मर्जी पेज पे चले जाए वेबसाइट पे, जी सर। वो स्टैटिक रहता है, वो कांस्टेंट है, वो रहना ही रहना है। तो हेडर सेक्शन में कोड बेस ऐड करने का फायदा ये है कि वो सारे पेजेस के ऊपर पेज व्यू का इवेंट फायर हो। अब मैं ना करके दिखाता तो आप लोगों ने कंफ्यूज बना था, ये हेडर में क्यों डाला, अब ये हेडर में डाला है तो उसका क्या फायदा है। वो डेमो करके मैंने दिखा दिया। जी सर।
ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اس وجہ سے میں لے کے چل رہا ہوں. پھر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ پکسل اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ ٹریک کیسے ہوتا ہے کوکیز کے تھرو, یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. کل کو کوئی آپ کہیں انٹرویو دیتے ہیں, کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ براؤزر کے اندر کوکیز کہاں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پوڈ کاسٹ میں بھی جا کے بیٹھو گے نا تو بلنڈر نہیں مارو گے. جس طرح وہ ذیشان نے کلپ شیئر کیا تھا, تو مجھے ایڈ کیسے شو ہوگی, میں حیران ہو گیا. میں حیران ہو گیا. جی ایک تھا کہ جب ہم فردر یعنی کہ موو آن کریں گے تو آپ نے بتایا کہ ہم جو ہے نا 2 اکاؤنٹس کو لے کے ایکسیس لیں گے دیں گے اور اس میں سارا ایک تھوڑا سا پریکٹیکل کریں گے. سو اس میں یہ والا پورشن کریں گے نا, یہ والا ابھی میں ولید کی آئی ڈی ایکسیس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ولید نے نا رسپونڈ نہیں کیا. ابھی کلاس میں پتہ نہیں آئی ہے نہیں ہے, تو اس کی آئی ڈی الگ سے اوپن کر کے نا اس کے بزنس کو ہم کس وے سے لنک کریں گے وہ سارا ڈیمو میں آپ کو کر کے دکھاؤں. سر وہ پھر کسی دن الگ سے کریں گے, ساری کلاس اس پہ رکھ لیں گے. ہاں وہ ساری اس پہ ہی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. ویلکم. کومل شاہد آپ بات تو کرتی نہیں ہے, پھر آپ کا میسج آیا کہ مجھے انمیوٹ کریں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کی آواز نہیں پہلے آ رہی تھی تو مجھے لگا شاید مجھے انمیوٹ کر کے اب بھول گئے ہیں, سوری سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک ایڈز مینیجر میں ہم نے جو پیج بنایا ہے اس پہ ہم لوگ کتنے لگا سکتے ایڈز کتنے لگا سکتے ہیں ہم؟ پیج بنایا ہے, اس کے ایڈز آپ ملٹیپل لگا سکتے ہیں. ایک ایڈ مینیجر کو یوز کرتے ہیں نا, ایڈ جی سر. جتنے مرضی سر لائک میرے ہسبینڈ کی نا ایڈورٹائزنگ شاپ ہے, وہ ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں, لائک وزٹنگ کارڈز وغیرہ, نیون بورڈز, لائٹ بورڈز وغیرہ. تو سر میں فی الحال ان کی جو نیون بورڈز ہیں اور جو لائٹ بورڈز ہیں نا ان کے حوالے سے بنانا چاہ رہی ہوں ایڈز. تو سر ایک ہی پیج پہ میں یہ سارے بنا سکتی ہوں؟ کریٹو تو آپ کے ہسبینڈ نے بنا دینے سارے اچھے اچھے نا گرافک. جی سر, ان کے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو ان کو یوز کر کے میں ڈیمو جو دینا چاہ رہی ہوں تو وہ یوز کر کے بنانا چاہ رہی ہوں. سر مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے جو ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں تو ان کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ تو نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جس کی ویب سائٹ نہیں ہوتی وہ اس کے پاس جو کال ٹو ایکشن میتھڈ ہے نا جی سر, آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, وہ 3 ہی ہے. یا واٹس ایپ پہ لیں, جی یا سر, میسنجر پہ لیں, یا کال ٹو ایکشن لگا لیں, جی تو سر. کال کی ایڈ چلا لیں. تو یہی 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ کیسے کریں گے؟ آپ واٹس ایپ کی کیمپین سلیکٹ کرنی ہے تو ٹریفک آبجیکٹیو, میسیجز کا آبجیکٹیو ہے, جی اس کو سر. چوز کریں گے. تو آپ کے فیس بک کے میسنجر کے اندر ہی آڈینس آپ سے جی انٹریکٹ کرے گی. تو اگر واٹس ایپ پہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں آڈینس کو تو واٹس ایپ کو لنک کریں پیج کے ساتھ اور ٹریفک کے آبجیکٹیو کو چوز کریں, اس کے اندر جی لینڈنگ واٹس ٹھیک ایپ ہے. پہ کروائیں. اور سر جو منیمم بجٹ ہے ڈیلی بیٹ میں, اس میں سر اس میں کیا اسٹارٹ کرنا آپ پڑے گا؟ منیمم 250 سے اسٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے, جی وہ ٹھیک ہے. ایلیجیبل ہے 250, اس سے جی اسٹارٹ ٹھیک. کریں. اور آپ تھوڑا 2-3 دن چلا کے دیکھیں اور میرے ساتھ اسٹیٹ شیئر کریں, کریٹو ٹارگیٹنگ شیئر کریں, میں آپ کو پھر رسپونڈ کروں. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. اچھا جی, اس کے بعد مریم. جی مریم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم آڈینس تو ہمارے پیج پہ آ جاتی ہے تو ہم اس آڈینس کو دوبارہ سے کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی اپ کمنگ کلاسز میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی ہم اس فیز میں نہیں پہنچے, ابھی ہم انٹیگریشن کر رہے ہیں ویب سائٹ کے ساتھ. لائیو آپ کو ساری آڈینسز کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں, کسٹم کیسے بنتی ہے, لائک اسٹریٹجیز ہم کس طرح سے بناتے ہیں, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں. اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. اور سر جب آپ تو ایسے بتا رہے ہیں
جی سر، جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، مطلب اس ٹائم تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ساری سمجھ آ گئی. جب ہم اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کافی چیزیں اندر سے مس پلیس ہو جاتی ہے. بس تو مسئلہ یہ ہے آپ اگر کہ لیکچر ہمیں دے دیں تو ہم یہ لیکچر میں آپ کو دے دوں گا، آپ یوز ٹو نہیں ہیں ان چیزوں سے، لیکن میں سر یوز ٹو نہیں ہے آپ ان چیزوں سے، اس لیے آپ کو تھوڑا بعد میں پریکٹس کرنے میں مسئلہ آتا ہے. آپ کی لیکن آواز آپ کی آواز نہیں آ رہی. ٹریننگ میری آواز آ رہی ہے؟ چلے میں اس کا آنسر دیتا ہوں آپ کو مریم. پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو مریم. اچھا جی، اس کے بعد ہیں حسنین. جی حسنین. جی سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک سر، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ سر ہم بھی ٹھیک ہیں. سر کل سے لیکچر تھوڑا سا نا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، تو جب ہم مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں تب تو مطلب کافی چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمجھ آ گیا. ابھی ریسنٹلی جس ٹریننگ نے یہ بات کی ہے، تو باقی سر جب ہم مطلب پریکٹیکل کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی نا چیزیں سر ایسا لگتا ہے کہ مس انڈرسٹوڈ ہوئی ہیں ہم سے. تو اس کے لیے سر ہمیں اگر لیکچر پرووائڈ کر دیا جائے جی جی، تو آج ویل کا اینڈ گڈ. لیکچر اور باقی میں شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. باقی سر سیکنڈ میرا کوشچن یہ ہے کہ فائبر پہ آپ نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ اگر ہم بنائیں تو اس کے لیے سر جو گگز وغیرہ ہیں وہ بنانے کے بعد سر آپ نے پرسوں کے لیکچر میں 2-3 ٹولس بتائے تھے، دوسرے بیک گراؤنڈ ریموونگ کے اور دوسرے سر اس کے گرافک ڈیزائننگ کے سر. جی جی اور سر اگر ہم ان ٹولز کو یوز کر کے اگر سر ہم اپنی پروفائل کو پروموٹ کرتے ہیں ویسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ سر ایز اے گرافک ڈیزائنر، جیسے ایک اور بھائی ہیں شاید ندیم بیگ ہیں یا ایسا کچھ نام ہے ان کا اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو سر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ ریموونگ سے $100+ ارن کیے ہیں. تو بالکل، یہ ٹول بڑا سر پاپولر تھا آج سے 4-5 سال پہلے، بڑا یونیک تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. ریموو ڈاٹ جی بی سر جی، تو یہ اب اسپریڈ ہو گیا بہت زیادہ نا، لوگوں کو پتہ چل گیا. تو پہلے ڈیزائنر بھی انہیں ٹول سے کماتے تھے پیسے، کوئکلی ریموو کر کے وہ بھیج دیتے. جی تو سر. آپ سر کیریئر سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو میوٹ کرتا ہوں، میں اس کا آنسر بھی کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایک الگ پروفائل بنائیں گے. کل میں اسی کے اوپر لیکچر دوں گا اور آپ کو یہ چیزیں نا زیادہ بہتر کلیئر ہو جائیں گی. فائبر کی پروفائل کو کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا. ٹھیک ہے جی سر، تھینک یو سو مچ سر. باقی یہ چیزیں بیسک ہیں مطلب بیک گراؤنڈ ریموونگ، اور اس سے اگر ہم ارن کرنا اسٹارٹ کریں تو سر یہ آپ مطلب کو کافی اچھا ہوگا. کل کا اور باقی لیکچر سر لیں، آپ کو ایسی ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جو بک رہی ہیں، اور آپ کو جو چیزیں میں سکھا چکا ہوں ان سے آپ کتنے پیسے بنا سکتے ہیں. آپ کل کے لیکچر کا ویٹ کریں. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی لاسٹ جی کوشچن ہے سر. میری جو آپ کی سسٹر سر انہوں نے نا میس کمیونیکیشن اور اردو میں ماسٹرز کیا اور ایم فل بھی کیا ہوا ہے، اور سر ماشاءاللہ وہ بہت اچھے نا یہ اردو کی کالمنسٹ ہیں اور آرٹیکلس لکھتی ہیں. تو سر ایز اے اردو کالمنسٹ اور بلاگز رائٹنگ وغیرہ اگر وہ فائبر پہ اپنا ورک پروموٹ کرتی ہیں تو کیا یہ سر بینیفیشیل ہے ایز این اردو مطلب کالمنسٹ؟ اردو اب تو نا جو کنٹینٹ کریٹر ہے نا، جو آرٹیکلس لکھتے ہیں وہ اردو میں جی بھی سر. کر سکتی ہے، سروس دے سکتی ہیں اپنی گگ بنا کے. ابھی انگلش کے اتنے اچھے اچھے ٹولز آ گئے ہیں، اے آئی بیسڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس کے اندر آپ ڈیلی کا کوئی 4 سے 5 ہزار ورڈ کاؤنٹ کے آرٹیکلس لکھ سکتے ہیں. اگر تو وہ نیٹیو انگلش رائٹر بھی ہیں، وہ لکھ بھی سکتی ہیں، ریڈ بھی کر سکتی ہیں، تو وہ بڑے آسانی سے پیسے بنا سکتی ہیں. تو میں اس کے لیے بھی آپ کو فردر گائڈ کر دوں گا، وہ ٹول بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. جزاک اللہ. ویلکم. شکریہ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। सर मेरा प्रॉब्लम कल के लेक्चर के साथ है। तो मसला ये है कि कल जो आपने वो सिखाया था ना पिक्चर सेव करनी, उसमें मैं जब वो इंस्पेक्ट करके खोलती हूँ तो वो कंसोल वाली टैब देखनी थी। अच्छा, इंस्पेक्ट करके पिक्चर को उठाना कैसे, उसकी बात कर रही जी हैं? सर, जी सर, उसमें जब मैं पिक्चर पे क्लिक करती हूँ मेरा कोई, जैसे वो आपका आ रहा था ना कि वो कोई हाईलाइटेड शो हो रहा था कि अच्छा ये है पिक्चर का सारा डाटा, तो उसमें से आपने लिंक कॉपी कर लिया था। तो मैं अगर करती हूँ तो मेरे उस कंसोल में सारा कुछ फेल्ड 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 आई जा रहा है और कोई लिंक कोई कुछ नहीं शो हो रहा। तो अभी देखिए आपको स्क्रीन शो हो समझ रही नहीं है? आई। जी सर, हो रही है। कैमरा क्यों बंद किया हुआ? अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं अगर इनको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया। जी सर, अब मेरे पास यहाँ पे एरो वाला आ रहा है, आप नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है। इसको मैं चूज करता हूँ। अब मैं इस साइड पे किसी भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाऊंगा तो वो मुझे साथ साथ वहां पे एलिमेंट्स के सेक्शन में जी कोड सर। हाईलाइट कर, ठीक हो गया ना? तो पिक्चर, ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ना, पिक्चर का कोड उसने मुझे हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। सर मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। नहीं, आप एलिमेंट्स के सेक्शन में जाएंगी ना। अब ये देखिए मैं कोड के ऊपर गया हूँ, ऊपर उसने मुझे इमेज भी दिखा दी, उसका कोड भी दे दिया, सोर्स लिंक भी दे दिया। जी, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। जी सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा राबिया फातिमा, मैंने आपको कहा था डीप लिंक की जो फंक्शनैलिटी है वो ये है, अगर हम कैरोसेल ऐड चला रहे हैं, हमारे पास 50 टी शर्ट्स हैं कार्ड्स के अंदर, तो डीप लिंक का जो ऑप्शन है वहां पे हम 2 कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं एवरीवन करके ना सिंटैक्स जो है ना उसका कोड का, तो एक दफा आपको शेयर कर देता हूँ। ये ऐड करने से वो मुझे या यूजर को या कस्टमर को हर प्रोडक्ट की जिस भी प्रोडक्ट पे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा उसी के लैंडिंग पेज पे ले जाएगा डायनेमिकली। इसको कहते हैं डीप लिंक। उसका सिंटैक्स ये है प्रोडक्ट डॉट यूआरएल। अगर हम फ्री वेबसाइट वर्डप्रेस की क्रिएट करते हैं तो उसको हम लाइव किए बगैर, ये सब वो लाइव ही होती है। लिशबा, आप YouTube पे एक्सप्लोर करेंगी किस तरीके से, मैं आपको दिखा के देता हूँ। यहाँ पे youtube.com, how to create free wordpress.com। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अब ये 48
منٹ کا ٹیوٹوریل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ سکتی ہیں کس طرح سے ہم فری کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اب یہ ایک ٹیوٹوریل آیا ہاؤ ٹو کریٹ اے فری ویب سائٹ وتھ فری ڈومین اینڈ ہوسٹنگ. اگر یہ چیزیں آج چل رہی ہیں, یہ 2 ایئرز اگو کی ویڈیو ہے, اگر یہ چیزیں آج بھی ورک کر رہی ہیں, کہاں سے فری ڈومین لینی ہے, کہاں سے فری ہوسٹنگ لینی ہے, تو آپ اس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیوٹوریل 20 منٹ کے اندر اگر آپ اس کے اسٹیپس کو فالو کریں گے, آپ کی فری ویب سائٹ بن سکتی ہے. تو آپ چیزوں کو تھوڑا بہت ایکسپلور کریں, آپ کو چیزیں مل جائیں. awardspace.com سے بنا سکتے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں, ندیم صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں سائٹ. ٹھیک ہے, چلیں اگر یہاں سے بنتی ہے تو ٹریننگ یہاں سے آپ ویب سائٹ بنا لیں. ویئر آئیڈیاز ٹرن انٹو ویب سائٹ, فری سائن اپ. اچھا جی, $0 پر منتھ, 2 ویب سائٹس, انلمیٹڈ اسپیس, unlimited monthly traffic, free SSL, HTTPS. میں نے کافی بنائی ہے سر. جی ندیم, آپ ذرا مائک پہ آئے نا, اگر آپ نے یہ یوز کی ہے یہاں سے سروس, باقیوں کی ہیلپ کریں. ندیم صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, الحمدللہ. ندیم آپ سناؤ, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. الحمدللہ. جی سر, میں یہ طریقہ بتا دیتا ہوں سر. تو جیسے جیسے میں کہتا ہوں تو یہ آپ کر دیجیے گا. تو یہ 2 منٹ میں بن جائے گی. اسکرین شیئر کر لیں, ابھی 5 جی منٹ پڑے ہیں. جی چلیں, جی چلیں ٹھیک ہے شیئر کریں, میں اسٹاپ کر رہا ہوں.